Rahman Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Ali from Aspire Group of Colleges, and this is the 10th lecture of English. Students, today we will read lesson number 11, that is the second part of book 2, and this one is the first lesson, first year at Harrow. मैं आपको इंट्रो में बता चुका हुआ हूँ कि इस बुक के दूसरे हिस्से से भी क्वेश्चन पेपर में अलहदा से क्वेश्चंस आते हैं. ये 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 12 मार्क्स के और 3 सिनोनिम्स होते हैं. तो इस तरह बुक के इस हिस्से से 15 मार्क्स का पेपर सेट किया जाता है. तो ये जो पहला लेसन है फर्स्ट ईयर एट हैरो, ये चर्चिल की ने लिखा हुआ है. तो सर विंस्टन चर्चिल वाज बोर्न इन 1874 एंड डाइड इन 1965. ये आदमी जो था 1874 में पैदा हुआ और 1965 में इसकी वफ़ात हुई. He was a famous statesman and orator and author of England, and he remained Prime Minister for 2 durations. First one is 1940 to 1945 and second one is 1951 to 1955. In this lesson, first year at Harrow, he describes his experience of examinations. तो यहाँ पर चर्चिल हमें ये बताता है کہ وہ ابھی 12 سال کا ہی ہوا تھا تو وہ امتحانات کے دور میں داخل ہو گیا, اور یہ امتحانات کا دور بڑا ظالمانہ دور تھا, اور وہ ہمیشہ سے جو مضامین اسے پسند تھے ایگزامینرز کو وہ مضامین پسند نہیں ہوتے تھے. اسی طرح سے جو سوالات اس کے ذہن میں ہوتے کہ ایگزامینر اس سے یہ سوال پوچھیں تو ایگزامینر ہمیشہ اس سے الٹ سوال کیا کرتے تھے. اس وجہ سے وہ کبھی بھی پیپرز میں اچھا پرفارم نہ کر سکا. تو نو آئی ایم ریڈنگ دا فرسٹ پیراگراف فرام دس لیسن, فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو. I had scarcely passed my 12th birthday when I entered the inhospitable regions of examination. میں نے مشکل سے بھی اپنی 12ویں سالگرہ پاس کی تھی, گزاری تھی, جب میں امتحانات کے ظالمانہ دور میں داخل ہوا. through which for the next 7 years I was destined to journey, جس میں اگلے 7 سال تک مجھے سفر کرنا تھا. These were a great trial to me, یہ میرے لیے بہت بڑی آزمائش تھے. The subjects which were dearest to the examiner, وہ مضامین جو امتحان لینے والوں کو سب سے زیادہ عزیز ہوتے تھے, were almost invariably, یہ بالکل وہی ہوتے تھے. Invariably exactly, جس میں کوئی فرق نہ آئے, بالکل وہی. Those I fancied least, جن کا میں کم از کم تصور کرتا تھا. I would have liked to have been examined in history, poetry and writing essays. میں یہ چاہتا تھا کہ میرا امتحان لیا جائے تاریخ میں, شاعری میں اور مضامین نگاری میں. The examiners on the other hand, جبکہ امتحان لینے والے دوسری طرف, were partial to Latin and mathematics, لاطینی زبان اور ریاضیات کی طرفداری کرتے تھے. And their will prevailed, اور ان کی مرضی ہی غالب آتی تھی. Moreover, the question which they asked on both these subjects, اور اس کے علاوہ جو وہ ان دونوں مضامین میں سوالات پوچھتے, were almost invariably those, وہ وہی ہوا کرتے تھے, which I was unable to suggest a satisfactory answer, جن کے میں تسلی بخش جواب دینے کے لائق نہیں تھا. I should have liked to be asked to say what I knew, میں یہ چاہتا تھا کہ مجھ سے وہی پوچھا جائے جو میں جانتا ہوں. They always tried to ask, اور وہ ہمیشہ وہ پوچھنے کی کوشش کرتے تھے what I did not know, جو میں نہیں جانتا تھا. When I would have willingly displayed my knowledge, اور جب میں یہ چاہتا کہ میں اپنا علم دکھاؤں, they sought to expose my ignorance, تو وہ میری جہالت کو دکھانا چاہتے. This sort of treatment had only one result, اور اس طرح کے طریقہ کار کا صرف ایک ہی نتیجہ تھا, I did not do well in examinations, کہ میں نے اپنے امتحانات کبھی اچھے نہیں کیے. اسٹوڈنٹس, یہ پہلا پیراگراف ختم ہوا, اور اس پہلے پیراگراف میں چرچل اپنی یہ بات بتاتے ہیں کہ وہ امتحانات کو کیوں اچھا نہیں کرتے رہے. تو پہلی وجہ تو یہ ہے, وہ کہتے ہیں جو مضامین مجھے پسند تھے, میں یہ چاہتا تھا کہ ہسٹری میں, مضامین نگاری میں اور شاعری میں میرا امتحان لیا جائے, جبکہ ایگزامینر جو مضامین پسند کرتے تھے وہ اس کے الٹ تھے. انہیں پسند تھے لیٹن, لاطینی زبان, اور اس کے علاوہ ریاضیات. پھر فردر یہ کہ وہ جو ان دونوں مضامین میں سوالات پوچھتے لیٹن اور میتھمیٹکس میں, وہ بالکل ان کے برعکس ہوتے جن کی چرچل نے تیاری کی ہوتی.
جن کے بارے میں اس کا یہ خیال ہوتا کہ یہ سوالات پوچھے جائیں گے. اس وجہ سے چرچل یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی اپنے امتحانات کو اچھا نہ کر سکا. Now some important words from this paragraph. The first word is scarcely, بامشکل. Hardly, barely, just and only are its synonyms. Next word is inhospitable. Hospitable کہتے ہیں مہمان نواز کو, مہربان کو, اور inhospitable اس کا الٹ ہے جس سے مطلب ہے ظالم. Unfriendly, unkind and sympathetic are its synonyms. Next word is regions. حصے, zones, territories and localities are its synonyms. Next word is destined. قسمت میں ہونا, تقدیر میں لکھ دیا جانا. Fated, ordained and doomed are its synonyms. Next word is trial. آزمائش, ordeal, hardship, misery and burden are its synonyms. Next word is invariably, جس میں کوئی تبدیلی نہ آئے, بالکل ویسا ہی ہونا. Unalterably, constantly and steadily are its similar words. Next word is fancy, تصور کرنا, خیال کرنا. Want, desire, wish for and long for are its synonyms. Next word is partial, طرفدار ہونا. Fond of, biased and prejudiced are its synonyms. Next word is prevailed. Prevail غالب آ جانا. Overcome, conquer and triumph are its synonyms. Next word is suggest, تجویز کرنا. Propose, advise and recommend are its synonyms. Next word is satisfactory, تسلی بخش, and its synonyms are acceptable, agreeable and suitable. Next word is willingly, رضامندی سے, and its synonyms are readily, eagerly, gladly and happily. Next word is displayed. Displayed دکھانا, نمائش کرنا. Show, expose, reveal and manifest are its synonyms. Next word is sought, تلاش کرنا, and its synonyms are pursue, look for, attempt and aim. Student, یہ اس پیج کے اس حصے کے امپورٹنٹ ورڈ تھے. لاسٹ ورڈ ہے ignorance, جس سے مطلب ہے جہالت. Unawareness and unfamiliarity are its synonyms. اس میں سے ایک امپورٹنٹ کویسچن بنتا ہے اس پیراگراف میں جو ایکسرسائز میں شامل نہیں ہے, یہ ایڈیشنل کویسچن میں شامل ہوگا, اور یہ کویسچن ہے In which subjects did Churchill like to be examined? چرچل کن مضامین میں چاہتا تھا کہ اس کا امتحان لیا جائے؟ تو اس کا آنسر ہے کہ چرچل لائک ٹو بی ایگزامنڈ ان ہسٹری, پوئٹری اینڈ رائٹنگ ایسیز. چرچل یہ چاہتا تھا کہ اس کا امتحان لیا جائے تاریخ میں, شاعری میں اور مضامین نگاری میں. اسٹوڈینٹس, ناؤ وی آر موونگ ٹو نیکسٹ پیراگراف. اگلے پیراگراف میں چرچل اپنا یہ ایکسپیرینس ہم سے یہ شیئر کرتا ہے کہ وہ ہیرو میں داخلے کے لیے گیا, اور اس داخلے کے لیے اس کا امتحان لیا گیا, اس کا ٹیسٹ لیا گیا, اور یہ ٹیسٹ تھا لیٹن کا, لاطینی زبان کا. یہ ٹیسٹ اس نے کیسے کیا, اس کے بارے میں وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے. یہ ہمیں پہلا پیراگراف سے ہی بات پتہ چل چکی ہے کہ لیٹن لینگویج اس کا پسندیدہ مضمون نہیں تھا, تو اس وجہ سے یہ امتحان اس نے اچھا نہیں کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی کیا بات ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے. تو آئی ایم ریڈنگ دا سیکنڈ پیراگراف فرام فرسٹ پیج. دس واز اسپیشلی ٹرو آف مائی انٹرنس ایگزامینیشن ٹو ہیرو. اور یہ بات خاص طور پر سچ ہوئی جب ہیرو میں میرے داخلے کا امتحان ہوا. دا ہیڈ ماسٹر مسٹر ویلڈن however took a broad-minded view of my Latin prose. اس میں جو ہیڈ ماسٹر تھے مسٹر ویلڈن, انہوں نے لاطینی نثر کا میرا وسیع نظری امتحان لیا, ایک بڑا امتحان لیا. He showed discernment, اور انہوں نے بڑی عقل مندی دکھائی. discernment, عقل مندی. In judging my general ability, میری عام قابلیت کو جانچنے میں. This was the more remarkable, یہ بات زیادہ نمایاں ہے, زیادہ شاندار ہے, because I was found unable to answer a single question, کیونکہ مجھے ایک بھی سوال کا جواب دینے لائق نہ پایا گیا. In the Latin paper, لاطینی زبان کے پرچے میں. I wrote my name at the top of the page, میں نے صفحے کے سب سے اوپر اپنا نام لکھا. I wrote down the number of question 1,
پھر میں نے سوال کا نمبر 1 لکھا. آفٹر مچ ریفلیکشن اور بہت زیادہ سوچ وچار کے بعد، یہاں ریفلیکشن تھنکنگ کے بارے میں ہے، سوچ وچار. آئی پٹ اے بریکٹ اراؤنڈ اٹ، دس میں نے اس ایک کے گرد بریکٹ لگا دی. بٹ دیئر آفٹر، لیکن اس کے بعد، آئی کوڈ ناٹ تھنک آف اینی تھنگ، میں کچھ بھی ایسا نہ سوچ سکا کنیکٹڈ ود اٹ، جس کا تعلق اس سے ہو. دیٹ واز ایدر ریلیونٹ آر ٹرو، جو بات اس سے متعلقہ ہو یا سچ ہو. انسیڈنٹلی، حادثاتی طور پر، دیر ارائیوڈ فرام نو ویئر ان پرٹیکولر اے بلاٹ، کہیں سے ایک بہت بڑا دھبا اس پیپر پر آ گیا. اینڈ سیورل سمجز، اور بہت سے چھوٹے چھوٹے نشان. آئی گیز فار 2 whole hours ایٹ دس سیڈ اسپیکٹیکل، اور میں پورے 2 گھنٹے اس اداس منظر کو گھورتا رہا. یہ اپنے پیپر کا وہ ہمارے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں چرچل، کہ جب وہ ہیرو میں داخلے کے لیے گئے اور ان کا ٹیسٹ ہوا لیٹن لینگویج کا، تو انہوں نے یہ ٹیسٹ کس طرح سے دیا. 2 گھنٹے انہیں یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے دیا گیا. اس 2 گھنٹوں میں چرچل نے صرف پیپر کے اوپر اپنا نام لکھا، اور نام لکھنے کے بعد سوال نمبر 1، کویسچن نمبر 1 لکھا. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے کویسچن نمبر 1 لکھا تو 1 کے گرد انہوں نے بریکٹ لگائی. اس کے بعد وہ ایک بھی لفظ نہ لکھ سکے جس کا جو کسی سوال کا جواب بنتا ہو، ٹھیک ہے، جو ریلیونٹ ہو یا پھر جو ٹرو ہو. تو یہاں تک کے ورڈز دیکھتے ہیں ہم جو سینونیمز کے طور پر امپورٹنٹ ہیں. فرسٹ ورڈ انٹرنس، اینڈ اٹس سینونیمز آر انٹری، ایڈمیشن اینڈ ایڈمیٹنس. دا نیکسٹ ورڈ از براڈ مائنڈیڈ، وسیع نظری، کھلے ذہن سے. اوپن مائنڈیڈ، unbiased and liberal are its synonyms. Next word is discernment، اس سے مطلب ہے عقل مندی. wisdom، sagacity، intelligence اس کے synonyms ہیں. نیکسٹ ورڈ ہے ججنگ، جانچنا. assessing، guessing، estimating are its synonyms. نیکسٹ ورڈ از remarkable، شاندار. amazing، notable and significant are its synonyms. نیکسٹ ورڈ از reflection، سوچ وچار. ایکسپریشن، انڈیکیشن اینڈ سائن آر اٹ سینونیمز. نیکسٹ ورڈ از کنیکٹڈ، منسلک ہونا، جڑا ہوا ہونا. اٹیچ، ٹائڈ، جوائنٹ اینڈ فکسڈ آر اٹ سینونیمز. نیکسٹ ورڈ از ریلیونٹ، جس سے مطلب ہے متعلقہ. ریلیٹڈ، پرٹیننٹ اینڈ اپروپریٹ آر اٹ سینونیمز. نیکسٹ ورڈ از انسیڈنٹلی، حادثاتی طور پر. اینڈ اٹ سینونیمز آر ایکسیڈنٹلی، بائی چانس، بائی دا وے. نیکسٹ ورڈ از ارائیوڈ، آنا، اور اس کے سینونیمز ہیں ریچڈ، اپیئرڈ اینڈ لینڈڈ. نیکسٹ ورڈ از پرٹیکولر، خاص طور پر. اینڈ اٹس سینونیمز آر اسپیسیفک، سرٹین، پریسائز اینڈ ایکچوئل. نیکسٹ ورڈ از بلاٹ، دھبا. اسپاٹ، بلوچ، مارک اینڈ اسپیک آر اٹس سینونیم. نیکسٹ ورڈ از گیزڈ، گھورنا. اسٹیئرڈ، لکڈ، واچڈ اینڈ آئیڈ آر اٹس سینونیمز. نیکسٹ ورڈ از اسپیکٹیکل، اسپیکٹیکل منظر. سائٹ، ویژن، سین اینڈ پکچر آر اٹس سینونیمز. اب میں اس پیراگراف کا نیکسٹ پارٹ پڑھ رہا ہوں. And then merciful ushers collected my fees of foolscape with all the others. پھر مرسیفل اشرس نے، مطلب جو بڑے مہربان اسسٹنٹ تھے، معاون تھے، ان لوگوں نے یہ پرچہ مجھ سے لے لیا. اینڈ کیریڈ اٹ اپ ٹو دا ہیڈ ماسٹرز ٹیبل، اور اسے ہیڈ ماسٹر کی میز تک لے گئے. اٹ واز فرام دی سلنڈر انڈیکیشن آف اسکالرشپ، اور بعد میں ملنے والے وظیفے سے پتہ چلا دیٹ مسٹر ویلڈن ڈریو دا کنکلوژن، کہ مسٹر ویلڈن نے یہ نتیجہ نکالا تھا دیٹ آئی واز ورتھی ٹو پاس ان ٹو ہیرو، کہ میں ہیرو میں پاس ہونے لائق تھا. اینڈ اٹ از ویری مچ ٹو ہز کریڈٹ، اور یہ سارا کریڈٹ ان کو ہی جاتا ہے. وجہ آپ کو پتہ ہے کہ چرچل نے تو پیپر میں کچھ نہیں لکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مسٹر سومرویل انہیں داخلے کی اجازت دے دیتے ہیں. It showed that he was a man capable of looking beneath the surface of things. اور اس بات نے یہ بھی دکھایا کہ وہ ایسے آدمی تھے جو چیزوں کی سطح سے نیچے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے. A man not depended upon paper manifestation، اور ایک ایسے آدمی جو پرچے پر ظاہر ہونے والی چیزوں پر ہی انحصار نہیں کرتے.
مینیفیسٹیشن جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں, اپیرنسز. آئی ہیو آلویز ہیڈ دا گریٹسٹ ریکارڈ فار ہیم, میں نے ہمیشہ ان کا بہت زیادہ احترام کیا ہے. اسٹوڈنٹ یہ پیراگراف یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. تو جب چرچل نے یہ پیپر کر لیا تو پیپر کرنے کے بعد جو اسسٹنٹ تھے, جو معاون تھے, وہ پیپر ہیڈ ماسٹر کے پاس لے جاتے ہیں. اب چرچل نے تو کچھ نہیں کیا ہوتا, لیکن اس کے باوجود بھی اسے ہیرو میں داخلہ مل جاتا ہے. اور وجہ کیا ہوتی ہے, یہ سارا کریڈٹ مسٹر سومرویل کو جاتا ہے جو اس وقت کے ہیڈ ماسٹر تھے. انہوں نے اسے داخلہ دیا اس کی صلاحیتوں کو جانتے ہوئے. تو تب یہ چرچل یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا آدمی تھا جو چیزوں کی سطح سے نیچے, مطلب جو انڈر دا سرفیس ہیں, ان چیزوں کی بھی سمجھ لیتے تھے. اس وجہ سے مجھے یہاں پر داخلہ دے دیا گیا. اس حصے کے مشکل ورڈز ہیں. فرسٹ ون, مرسیفل, رحم کرنے والے. لینئرڈ, کائنڈ اینڈ سمپیتھیٹک اینڈ سافٹ آر اٹس سینونیمز. نیکسٹ ورڈ, اشرز, جو معاون مددگار ہوتے ہیں. اٹینڈنٹس, اسسٹنٹس اینڈ ہیلپرز. نیکسٹ ورڈ از فول اسکیپ, یہ پیپر کے لیے, پرچے کے لیے ہے. پیپر یا پھر رائٹنگ پیپر آر اٹس سینونیمز. نیکسٹ ورڈ از سلینڈر. سلینڈر ایک ہلکا سا اشارہ. سلائٹ, میگر, اسمال, لٹل اینڈ سلم آر اٹس سینونیمز. نیکسٹ ورڈ از انڈیکیشن, اشارے. سائنس, سگنلز, ہنٹس اینڈ کلیوز آر اٹس سینونیمز. نیکسٹ ورڈ از ڈرا دا کنکلوژن. ڈرا دا کنکلوژن سے مطلب ہے نتیجہ نکالنا. ڈیڈیوس, انفر, جج اینڈ گیدر. نیکسٹ ورڈ از وردی, قابل ہونا. ویلیویبل, ایڈمائریبل اینڈ کریڈیٹیبل آر اٹس سینونیمز. نیکسٹ ورڈ از کریڈٹ, خراج تحسین. ٹرائیبیوٹ, اکلیم, پریز اینڈ ریپیوٹ آر اٹس سینونیمز. نیکسٹ ورڈ از کیپیبل. کیپیبل, اہل ہونا. ایبل, ایفیشینٹ, کمپیٹنٹ آر اٹس سینونیمز. نیکسٹ ورڈ از مینیفیسٹیشن, کسی چیز کا ظاہر ہونا. اپیئرنس, ڈسپلے اینڈ ایگزیبیشن آر اٹس سینونیم. لاسٹ ورڈ ہے ریگارڈ, رسپیکٹ, اسٹیم اینڈ ایڈمائریشن آر اٹس سینونیمز, اور اس سے مطلب ہے احترام. اس والے حصے سے ایک امپورٹنٹ کویسچن بنتا ہے جو ایکسرسائز میں شامل نہیں ہے, تو ایڈیشنل کویسچن میں شامل ہوگا. یہ کویسچن ہے اسٹوڈنٹ, وٹ سارٹ آف مین واز دا ہیڈ ماسٹر آف اسکول. جو اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے وہ کس قسم کے آدمی تھے. Now students, I am moving to next paragraph, the last paragraph of this page. In consequence of his decision, اپنا فیصلہ کرنے کے نتیجے میں, I was in due course placed in the third or lowest division of the fourth or bottom. مجھے نچلے درجے میں, آخری درجے میں داخلہ دیا گیا. The names of the new boys were printed in the school list in alphabetical order. اور نئے آنے والے بچوں کے نام اسکول کی فہرست میں حروف تہجی کی ترتیب سے لکھے گئے. As my correct name Spencer Churchill began with an S, اور میرا صحیح نام اسپینسر چرچل ایس سے شروع ہوتا تھا. I get no more advantage from the alphabet, تو مجھے حروف تہجی کی ترتیب سے بھی کوئی فائدہ نہ ملا. From the wider sphere of letter, جو حروف کا ایک بڑا دائرہ کار موجود ہے. I was in fact only two from the bottom of the whole school. سارے اسکول میں جن بچوں کے نام لکھے گئے تو میرا نام صرف 2 بچوں سے کے نام سے اوپر تھا. اینڈ دیز 2, اور یہ 2 بچے بھی, آئی ریگریٹ ٹو سے, مجھے کہتے ہوئے افسوس ہے, ڈس اپیئرڈ آلموسٹ امیڈیٹلی, یہ بھی جلد ہی غائب ہو گئے. تھرو النیس, کسی بیماری کی وجہ سے. آر سم ادر کاز, یا پھر کسی دوسری وجہ سے. یہاں تک کہ آج ہم نے اسٹوڈنٹس ہم نے پڑھنا ہے. تو اس لاسٹ والے پیراگراف میں جو ابھی میں نے پڑھا ہے, چرچل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جی مجھے داخلہ تو دے دیا گیا, لیکن یہ داخلہ مجھے دیا گیا سب سے نچلے درجے والی کلاس میں. جہاں پر اسٹوڈنٹس, نکمے اسٹوڈنٹ جہاں پر شامل تھے, اس کلاس میں مجھے داخلہ دیا گیا. اور کہتے ہیں جب لسٹ بنی اسٹوڈنٹس کی, نئے آنے والے بچوں کی, تو اس سے بھی چرچل کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا. وجہ یہ تھی کہ اب اسکول کی لسٹ بنائی گئی الفابیٹیکلی, ٹھیک ہے, اے بی سی ڈی اس والی ترتیب سے بنائی گئی. اور چرچل یہ کہتا ہے کہ اس کا پورا نام اسپینسر چرچل ایس سے شروع ہوتا تھا. تو ایس الفابیٹ کافی دیر کے بعد آتا ہے الفابیٹ والی لسٹ میں, اس وجہ سے چرچل کو کوئی خاص فائدہ نہ ہوا. تو جب فائنل لسٹ بنی تو چرچل کا نام صرف 2 اسٹوڈنٹ سے اوپر تھا. اور کچھ عرصے کے بعد یہ 2 اسٹوڈنٹس بھی اسکول کو چھوڑ کر چلے گئے. اس طرح چرچل کا نام سب سے آخر میں رہ گیا. تو دیکھیں ٹیسٹ دینے میں بھی وہ اچھا نہیں تھا, اس نے ٹیسٹ میں کچھ نہیں لکھا,
اور اس کے بعد اسکول کی جو لسٹ بنی اس میں بھی اس کا نام آخری نمبر پر تھا. Some important word from these paragraphs are, first one is consequence. Consequence نتیجہ, as a result, hence. The next word is in due course, مطلب آخر کار, ultimately, finally, in the end are its synonym. Next word is placed, جگہ دینا, located, sited and positioned are its synonyms. Next word is printed, چھاپا جانا, لکھا جانا, written, published and reproduced. Next word is alphabetical, حروف تہجی کی ترتیب سے, serial, listed and consecutive are its synonyms. Next word is wider, wider بڑے پیمانے پر, وسیع پیمانے پر, broader, extensive and widespread are its synonyms. Next word is sphere, دائرہ کار, circle, domain, range and scope are its synonym. Next word is regret, افسوس کرنا, repent, feel sorry, mourn and grieve are its synonyms. Next word is disappeared, departed, left, gone, vanish are its synonym. اور disappeared سے مطلب ہے غائب ہو جانا, چلے جانا. And the last word is immediately, فوراً سے. And its synonyms are instantly, at once, without delay. یہ تھے اس پیراگراف میں سے امپورٹنٹ ورڈز اور ان کے synonyms. اس والے حصے میں سے لاسٹ میں ایک کویشچن بھی بنتا ہے, اور یہ کویشچن ہے what was the position of Churchill in the school list. اسکول کی لسٹ میں چرچل کی پوزیشن کیا تھی. ابھی ہم نے اس پیراگراف میں پڑھا ہے کہ الفابیٹیکلی نام لکھے گئے, اس ترتیب سے اس کا نام صرف 2 اسٹوڈنٹ سے اوپر تھا, اور بعد میں یہ دونوں اسٹوڈنٹس بھی اسکول کو چھوڑ کر چلے گئے, اور آخر میں اس کا نام بالکل اینڈ پر رہ گیا. تو اسٹوڈنٹ آپ نے اگلے لیکچر تک کے لیے یہ کام کرنا ہے, آپ کا ہوم ورک ہے, اسائنمنٹ ہے, کہ جو اس میں ایڈیشنل کویشچن ہیں جن کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو آنسرز بھی بتائے ہیں, وہ آنسرز آپ نے لکھنے ہیں. تو ٹل دا نیکسٹ لیکچر, گڈ بائے, اللہ حافظ.